الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے فہم دین اور آج کا ہمارا موضوع بھی بہت اہم ہے۔ ابتداً ہی عرض کرتا چلوں، موضوع اور ٹاپک آج کا ہے توحید باری تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، رب عز و جل کے بارے میں کون سے ہمیں عقائد اور کس کس انداز سے انہیں ماننا، اور ایسی کون سی باتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے معاذ اللہ آدمی شرک میں پڑ جائے یا کفر کے اندر پڑ جائے اور وہ انکار کی طرف چلا جائے۔ یہ کافی چیزیں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں ہم وہ ذکر کریں گے۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ جو شخص ایک دن میں میری ذات پر 1000 بار درود بھیجے وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لیتا۔ تو جو درود پاک پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ العزیز ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوگا۔ بروز محشر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب خاص بھی اسے ملے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے صدقے اللہ جنت میں گھر بھی عطا فرمائے گا۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں درود پاک صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین کے حوالے سے کے بارے میں ہم جو آج عقائد سیکھنے جا رہے ہیں اس میں کئی ایسی باتیں ہوں گی اور کئی ناظرین ان کو جب سنیں گے سمجھیں گے، اور وہ کون سی باتیں کہ جس کی وجہ سے معاذ اللہ شرک لازم آ جاتا ہے، ان کی بھی انشاءاللہ آج ڈیٹیل اور تفصیل کچھ ہم سنیں گے۔ بعض اوقات کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطانی وساوس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی ایسی چیزوں کو معاذ اللہ شرک کہہ دیتے ہیں یا شرک سے تعبیر کر دیتے ہیں جن کا شرک سے کے ساتھ دور دور تک بھی کوئی تعلق کسی طرح کا نہیں ہوتا۔ رب عز و جل کی توحید کے بارے میں، اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں، اللہ رب العالمین کی ذات اور صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ پہلی ہماری گفتگو ہوگی۔ قبلہ مفتی حسان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ابتدائی گفتگو میں چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے کچھ خلاصہ عرض کر دیں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید کا جو لغت کے اندر معنی ہے، یعنی ڈکشنری میں ہم معنی دیکھیں تو اس کا معنی بنے گا کہ جعل الشیء واحدا، یعنی کسی چیز کو ایک قرار دینا، ایک ماننا۔ تو اور اصطلاح کے اندر یعنی جو ہم شریعت کی روشنی کے اندر کہیں گے توحید کا معنی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، یعنی صفات سے مراد جیسے اللہ کا رحمان ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رازق ہونا، یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ ان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے افعال جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ رزق عطا فرماتا ہے، وہ بندوں کو پیدا فرماتا ہے، ان تمام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو واحد ماننا کہ اس کا ان معاملات میں کوئی بھی شریک نہیں اور کوئی اس کے مشابہ نہیں ہے، یعنی اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو واحد ماننا اور یہ تسلیم کرنا کہ اپنی ذات میں وہ تنہا ہے، نہ اس کی ذات کی طرح کوئی ذات ہے، نہ اس کی صفات کی طرح کوئی صفات ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، ساری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے نہ کسی کو اس نے جنا ہے، نہ کسی سے وہ جنا گیا ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کے جوڑ کا
کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننا اور اسی طرح اس کی صفات میں اس کو منفرد ماننا، متفرد ماننا کہ وہ خالق ہے تو حقیقی خالق وہی ہے، یعنی وہی پیدا کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔ وہ رازق ہے، وہ رزق دیتا ہے تو اس کے حکم سے ہی رزق ملتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر کوئی رزق نہیں دے سکتا۔ وہ مدد فرمانے والا ہے تو حقیقی طور پہ وہی مدد فرمانے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی کسی چیز کو کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ وہ شافی ہے، شفا دینے والا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اذن کے بغیر، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز بھی، کوئی شخص بھی کسی دوسرے کو شفا نہیں دے سکتا۔ تو یہ آپ صفات کا لحاظ کرتے چلے جائیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا یہ توحید کہلاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں بھی، اپنی صفات میں بھی، اپنے افعال میں بھی یہ تنہا ہے اور اس کا کوئی مشابہ، کوئی شریک اس معاملے کے اندر نہیں ہے۔ اس کو توحید کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ اگر شرک کے حوالے سے بھی، توحید کی ضد شرک ہے۔ ٹھیک ہے، شرک کا مطلب ہے کہ آپ کسی بھی دوسری ہستی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح تسلیم کریں، جیسی اس کی ذات ہے ویسا مانیں، یا جیسی اس کی صفات ہے ویسا مانیں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، وہ اس کا کوئی یعنی وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب کوئی کسی بھی ہستی کو ایسا مانے کہ وہ خود سے ہے، ہمیشہ سے وہ ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ رہے گا جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کو شرک کہا جائے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسی ہستی کہ جو اپنے وجود میں کسی دوسرے کی محتاج نہیں، کہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہو اور اس کی وجہ سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز کا وجود ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز موجود ہے۔ تو ایسی ذات کو واجب الوجود کہا جاتا ہے، یعنی جس کا ہونا ضروری اور جس کی وجہ سے ہر چیز موجود ہے۔ اور ایسی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ وہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، وہ خود سے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے سب ہے کہ اس نے سب کو پیدا کیا ہے۔ تو اب اگر کوئی دوسرے کو اس طرح مانے کہ نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی واجب الوجود ہے کہ وہ خود سے ہوا اور وہ خود سے دوسروں کو پیدا کرتا ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھنا یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ معبود برحق ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں ہے۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے تو یہ شرک کے دائرے کے اندر بندہ آ جائے گا، اس کو شرک کہا جائے گا۔ اسی طرح صفات کے اعتبار سے آپ آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رزق دینے والا ہے۔ اب اگر کوئی کسی کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو مجھے رزق دے رہا ہے، مثال کے طور پہ کوئی بندہ اس کو رزق پہنچاتا ہے، ذریعہ اور سبب بنتا ہے، اب وہ اس کو حقیقی رازق سمجھتا ہے، حقیقی رزاق سمجھتا ہے کہ مجھے رزق دینے والا ہے یہی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، تو نعوذ باللہ یہ شرک ہو جائے گا۔ کوئی کسی کی مدد کرتا ہے، کسی بھی طریقے سے مدد کرتا ہے، چاہے وہ ما فوق الاسباب کرے چاہے ما تحت الاسباب کرے، یعنی عام طور پہ جو مدد کی جاتی ہے وہ کرے، یا عام طور پہ جو مدد نہیں کی جاتی اس سے ہٹ کر، جو انسان کے عام طور پہ بس میں نہیں ہوتی اس سے ہٹ کر مدد کرے، اس کے بارے میں اگر کوئی یہ اعتقاد اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر یہ مدد ہو سکتی ہے، تو یہ شرک ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے یہ لے لیں کہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اپنی بیماری کا علاج اس سے کرواتے ہیں، ڈاکٹر نے آپ کا علاج کیا، آپ کی مدد کر کے آپ کی بیماری دور ہو گئی۔ اب کوئی بھی مسلمان یہ اعتقاد نہیں رکھتا، یہ نظریہ نہیں رکھتا کہ یہ جو ڈاکٹر ہے اس نے اپنے طور پہ مجھے شفا دی۔ لازمی طور پر ہر مسلمان کا یہ اعتقاد، یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صرف اور صرف سبب اور وسیلہ بنا ہے جس کی وجہ سے مجھے شفا حاصل ہوئی۔ حقیقی شفا دینے والا میرا رب عز و جل ہے۔ کسی نے مجھے کھانا دیا، میں نے کھانا کھایا، اب میں یہ اعتقاد، ہر مسلمان یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ یہ بندہ صرف اور صرف میرے لیے وسیلہ اور ذریعہ بنائے، حقیقی طور پہ رزق دینے والا میرا رب عز و جل ہے۔ اب اگر وہ سامنے والے کو اپنا حقیقی رازق سمجھے، حقیقی طور پہ مددگار سمجھے، تو ایسا بندہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ شرک کہلائے گا۔ یعنی وہ اس کو اسی طریقے سے جانے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے ایک واضح فرق کہ کسی کو کہیں سے کچھ آمدنی ملی، کچھ پیسہ ملا یا مدد ملی یا علاج معالجہ کی صورت ہوئی
اور اس کے اندر وہ یہ عقیدہ اپنا رکھے ہوئے کہ اس دوائی سے یا اس مدد سے یہ اللہ کی اطاعت نے اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اللہ کے حکم سے ہی شفا ملی ہے، تو پھر وہ اس سے محفوظ رہا، پھر کس طرح کا شرک نہیں۔ تو شرک بہت بڑا ہے، شرک کی مذمت کچھ بہت زیادہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی اس بات کو نہیں معاف فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اور اس کے علاوہ یعنی کفر و شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو قیامت کے دن معاف فرما دے گا۔ یعنی نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی شخص دنیا سے کفر و شرک کرتا ہوا گیا، مر گیا، اور اس نے کفر کیا ہوا تھا، شرک کیا ہوا تھا، اور وہ دنیا سے چلا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ہاں اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، بڑے سے بڑا گناہ اس نے کیا، نعوذ باللہ کسی مسلمان کے قتل کے اندر مبتلا ہو گیا اور کوئی بڑا گناہ اس نے کر ڈالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہے، وہ چاہے گا تو اس کو معاف فرمائے گا۔ ہاں دنیا کے اندر، دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا ذریعہ رکھا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مرنے سے پہلے اپنے کفر و شرک سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ اس کو معاف فرما دے گا، لیکن اگر اسی حال میں وہ دنیا سے چلا گیا تو پھر اس صورت میں اس کو معاف نہیں فرمائے گا۔ یعنی توبہ کا ایک دروازہ ہے، اور توبہ وہ نفیس شے ہے کہ جس کے سبب اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ کو بھی معاف فرما دیتا ہے اگر وہ دنیا کے اندر ہی اس نے اس سے توبہ کر لی۔ اور یہ آیت مبارکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اللہ وہ مغفرت اس کی نہیں کرے گا، اسے نہیں بخشے گا، نہیں معاف کرے گا، اور شرک کے علاوہ جو چاہے وہ رب عز و جل جس کے لیے چاہے وہ اپنی رحمت سے اسے معاف فرما دے گا۔ لیکن شرک ایسا گناہ ہے اگر دنیا میں اس کا خاتمہ معاذ اللہ کفر و شرک پر ہوا تو پھر اس کے لیے کوئی معافی والی صورت نہیں ہے۔ اور ابھی میں بڑھوں گا جمیل صاحب کی طرف۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا کہ بے شک تمہارا خدا، تمہارا الہ وہ ایک ہے، تو رب عز و جل ایک ہی ہے۔ اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کچھ آپ مزید گفتگو فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید یعنی اپنے واحد و یکتا ہونے میں اور اپنی الوہیت، وصف ربوبیت، جو اس کی ذاتی صفات ہیں ان میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، جا بجا قرآن پاک میں بالخصوص جو مکی صورتیں ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے اس عقیدے پر بہت زور دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے اور وصف الوہیت میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ مکی صورتیں وہ ہیں کہ قرآن پاک چونکہ 23 سالہ ایک عرصے میں بتدریج درجے بدرجے کچھ آیات کر کے نازل ہوتی رہی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلان نبوت کے بعد کی وہ زندگی جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے میں گزاری وہ مکی زندگی کہلاتی ہیں، تو اس موقع پر جو صورتیں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورت کہا جاتا ہے، اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد جو صورتیں جو آیات نازل ہوئیں تو ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ تو یوں چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکی زندگی میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو مخاطبین تھے وہ تھے جو ایک خدا کے ماننے والے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو ایک خدائے واحد کی طرف بلایا۔ اور سورہ اخلاص کو اگر ہم دیکھ لیں تو سورہ اخلاص میں اس کا نام ہی اخلاص، خالص کرنا، ہر طرح کے عیب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی کا بیان اس کے اندر موجود ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیں کہ وہ جو اللہ ہے وہ ایک ہی ہے، اللہ الصمد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، اصلاً محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو اس سورہ اخلاص کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں
مختلف قسم کے عقائد جو شرک پر مبنی تھے، لوگوں نے اپنے نظریے بنائے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی ہے۔ تو دہریہ وہ نظریہ بھی وہاں تھا جو کسی خدا کو نہیں مانتے، یعنی لوگ کروڑوں خدا کو بھی پوچھتے ہیں، تو دہریہ ایک طبقہ ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتا۔ صحیح ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر هو اللہ کا جو لفظ ہے نا، کہ وہ اللہ ہے، یعنی اس کا وجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور احد کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں جن جن چیزوں کو معبود سمجھا جاتا تھا، احد کے لفظ سے اس کی نفی فرما دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وصف الوہیت میں جو اس کا معبود برحق ہونا ہے اس میں وہ یکتا ہے، ایک ہے، تنہا ہے۔ پھر آگے جو اللہ الصمد کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تو اس کائنات کا جو نظام چلانے کا جو سلسلہ ہے، تو اس نظام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو اگر کسی کو روزی پہنچتی ہے، کسی بچے کی اپنی ماں کے پیٹ میں جو پرورش ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا محتاج نہیں ہے کہ فرشتے وہ کام کریں۔ ماں کے پیٹ میں جو 9 ماہ کی طویل زندگی ہے، ایک بچہ جو وہاں پہ رہ کر پرورش پا رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں، تو یہ جو اسباب ہیں یعنی فرشتے ہیں، تو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں اس کے شریک نہیں ہیں۔ تو آگے پھر لم یلد کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے نظریے کی تردید فرمائی جو مشرکین مکہ میں پایا جاتا تھا، کہ وہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ اچھا، پھر یہودیوں کو اگر دیکھا جائے تو حضرت عزیر علیہ السلام جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو وہ بیٹا کہتے تھے۔ عیسائی بھی وہاں تھے تو ان کا نظریہ تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو لم یلد کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کی بھی نفی فرما دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹی نہیں ہے، وہ اولاد سے پاک ہے۔ چونکہ آدمی اس طرف جو جاتا ہے نا اپنی اولاد کے حصول کے لیے، شادی ہوتی ہے، اور جو شادی ہوتی ہے تو عام طور پہ آدمی اپنے لیول کی خاتون سے نکاح کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کہ ہمارے رب کی شان اتنی بلند و بالا ہے کہ اس نے اپنے لیے نہ بیوی کا چناؤ کیا ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے بیٹے بیٹیوں کا چناؤ کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک ہے کہ عموماً بیوی جو ہوتی ہیں وہ لیول کی ہوتی ہیں، کفو ہوتی ہیں، ہم منصب، ہم پلہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد کی نفی فرما دی تو اولاد بیویوں کے ذریعے ہوتی ہے، بیوی کی بھی یہاں پر نفی ہو جاتی ہے۔ اور پھر ولم یولد، اللہ تعالیٰ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ تو جو پیدا نہیں ہوا یعنی وہ واجب الوجود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے۔ پیدا ہونے والی چیز ہوتی ہے حادث، بعد میں ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی۔ تو ولم یولد، اللہ تعالیٰ پیدا نہیں ہوا، وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، ازلی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کے ہم پلہ اس کے برابر نہیں ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کو سورہ اخلاص میں بیان فرمایا ہے۔ اب یہ ہے کہ جو یہ نظریہ کہ اس کائنات میں بہت سارے افراد ایسے پائے جاتے ہیں اس دنیا میں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وصف الوہیت میں، اس کی وحدانیت کے برخلاف کئی معبودوں کو مان رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس نظریے کی تردید کرتے ہوئے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، کہ اگر آسمان و زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور معبودوں کا بھی اگر تو تصور ہے وہ پایا جاتا، یعنی اور معبود بھی ہوتے، تو فرمایا قرآن پاک میں لفسدتا، یہ آسمان و زمین کا جو نظام اس وقت جو منظم پورا خراب ہو بے سب خراب ہو جاتا۔ اچھا، اس کائنات کے نظام پر اگر ہم غور کریں شفیق بھائی،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو جب سے پیدا فرمایا ہے وہ اپنی اس چال پر چل رہا ہے، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، ایک آن کے لیے بھی اس نے رکا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی رفتار میں حکم خدا بندی کے مطابق چل رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے سردی گرمی کے موسم اپنے اپنے لحاظ سے ہی آتے ہیں۔ دسمبر میں ایک دم گرمی نہیں ہو جائے گی کہ گرمی ہو گئی، اور جون جولائی میں ہم یہ کہیں گے سردی ہو جائے گی۔ اچھا، یہ کچھ ممالک کا فرق ہوتا ہے کہ جہاں پہ جون جولائی میں سردی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کچھ سردی کا موسم ہوتا ہے، اور گرمی کا موسم دسمبر میں ہوتا ہے، تو وہاں ایسا نہیں ہوگا کہ ان کا موسم سردی کا تھا وہ گرمی میں بدل جائے، اور یہاں جو موسم گرمی کا اچانک سردی ہو جائے اور سب کمبل لے کے شروع ہو جائے۔ اچھا، پھر اس مخلوقات کو اگر ہم غور کریں کائنات میں، چونٹی سے لے کر، چھوٹی سی مخلوق ہے، اور بڑی مخلوقات کے اندر ہم دیکھیں تو ایک ہاتھی کا تصور آتا ہے، ٹھیک ہے، ویل مچھلی کا اور اس طرح مچھلیوں کا تصور آتا ہے، تو یہ بڑی بڑی مخلوقات ہیں۔ ان مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے پیدا فرمایا ہے، جس انداز سے پیدا فرمایا، ان کی ضروریات کو پورا کیا ہے۔ چونٹیاں جہاں ہوتی ہیں، جو ان کے گھر ہوتے ہیں، وہ نظام چل رہا ہے۔ جنگلوں میں یہ ہاتھی اور اس کے جو غذا، یہ سارا نظام چل رہا ہے۔ آپ درختوں، پھولوں، پھلوں کو دیکھیں، کھیتیوں کو دیکھیں، باغات کو دیکھیں، تو ہر چیز کا ایک نظام ہے۔ اب سورج ہے تو سورج باقاعدہ جس ٹائم اس کو یعنی دن کے وقت یہ اجالا کرتا ہے، اور اس کے اجالے سے جو ہمیں فوائد حاصل ہیں، سورج کے جانے کے بعد پھر ہمیں آرام درکار ہوتا ہے، کیونکہ ہم مسلسل کام نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے راتیں آرام کے لیے بنائی ہیں، تو آدمی یہ راتیں گزارتا ہے۔ اب اس پورے نظام کو اگر ہم دیکھتے ہیں، پھر اس میں ہم یہ بھی غور کریں کہ کچھ علاقے سرد ہیں، ان سرد علاقوں میں مخلوق جو ہیں، جانور ہیں، اگر ہم ان جانوروں کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم پہ بہت زیادہ لمبے لمبے بال پیدا کیے ہیں۔ اچھا، ان کے مقابلے میں جو ہمارے ایریاز ہیں یہ سرد نہیں ہیں، تو یہاں پہ جو پائے جانے والے چوپائے ہیں، ان کے جسم پہ اتنے لمبے لمبے بال نہیں ہوتے۔ اگر ان کے جسم پہ لمبے لمبے بال کر دیے جائیں تو یہ مر جائیں گرمی سے، اور جو سرد ممالک میں رہنے والے جانور ہیں، ان کے جسم پہ بال ہمارے یہاں کے جانوروں جیسے چھوٹے کر دیا جائیں تو وہ سردی کی سختی سے مر جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے، خالق مالک حکمتوں والا، اب اس کے اس نظام پر اگر ہم غور کریں، اس نظام پہ غور کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ آسمان ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہیں، اپنے اپنی ڈیوٹیاں یہ سب انجام دے رہے ہیں، کوئی ان کاموں میں، کائنات کے اس نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہو رہی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بنائی ہوئی کائنات میں کوئی دوسرا اس کا پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک بالکل واضح اور ایک عقلی بات ہے کہ اگر کسی کمپنی میں دو آدمی ایک ہی جیسی پوسٹ رکھتے ہوں اور دونوں مختلف قسم کے بھی کبھی کبھی آرڈر کر سکتے ہیں، تو مختلف آرڈر کرنے میں وہ نظام دہم بھرم کا شکار ہو جاتا ہے اکثر۔ مطلب یہ ہوتے ہیں کہ دو پارٹنر آپس میں سمجھوتا نہیں کر پاتے اور وہ کمپنی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کائنات میں دیگر خداؤں کا تصور جو باندھا گیا ہے، اگر ایسا یقینی ہوتا تو یہ کائنات کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا، ختم ہو چکا ہوتا۔ تو یہ کائنات کا نظام کا برقرار رہنا اور درست منظم مرتب انداز میں اس کا چلتے رہنا، جب سے یہ کائنات پیدا ہوئی ہے اب تک اور آئندہ تا قیام قیامت جو اس کا سلسلہ رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چل رہا ہے، کوئی دوسرا اللہ تعالیٰ کے حکم میں شریک نہیں ہے۔ تو نظام کائنات کا بالکل منظم طریقے سے چلنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس نظام کو چلانے والی ہستی ایک ہی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے، اپنی مشیت سے جس طرح اس کو چلا رہا ہے، اس کے چلانے سے وہ چل رہا ہے، کوئی دوسرا اس کے نظام میں خرابی نہیں لا سکتا۔ قرآن پاک کے اندر یہ سورہ اخلاص ہی حسان صاحب جو بیان کی، ماشاءاللہ جمیل بھائی تو آپ کو پتہ ہے کلام فرماتے ہیں اور جمیع جہتوں کے ساتھ، اور ان کا ایک یہ بھی انداز ہے کہ کئی امثلہ کے ساتھ مثالیں دے دے کر بھی چیز کو وضاحت فرماتے ہیں۔ اللہ ان کے اس انداز ٹیچنگ میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، اور ایک ٹیچنگ کرنا اور
یہ بھی ان کو ملکہ ہے، آیات کل جو قرآن پاک میں ہیں اور ان کے جو مخاطبین ہیں قرآن پاک کے اندر، یہ اگر ہم آیات جن کے شروع میں قل ہے، اور آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اس میں بھی لفظ قل ہے کلمہ، اور اللہ نے اپنے توحید بیان کرنے کا حکم بھی دیا تو اپنے محبوب کو دیا، اور سرکار علیہ السلام کی شانیں وہ بیان رب نے فرمائی قرآن میں، کہیں علم نشرح لک صدرک فرما رہا ہے، ورفعنا لک ذکرک فرما رہا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما فرما رہا ہے، کہیں یہ فرما رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، کہیں یہ فرما رہا ہے۔ لیکن جب بات توحید کی آتی ہے تو پھر ارشاد فرماتا ہے قل، محبوب آپ اپنی زبان سے میری توحید کا اعلان فرمائیں۔ اور سورہ اخلاص کے اندر بھی کیسی وہ خوبصورتی ہے احسان بھائی، اور ہر مسلمان بچے کو یاد ہے۔ وہ ایک حدیث بھی ہے نا کہ ایک شخص تھے نماز میں یہی پڑھتے تھے، کیا تھی کہ سورہ اخلاص کی برکت تھی، وہ فضیلت کو بیان کیا۔ سورہ اخلاص تو قرآن پاک کی مشہور و معروف صورت ہے، اور یہ عمومی طور پر اکثر کو یاد بھی ہوتی ہے، اور نماز میں یعنی ایک تو ہوتا ہے سورہ اخلاص کی محبت، تو وہ صحابی تھے نماز پڑھایا کرتے تھے، تو ان کی عادت تھی کہ وہ ہر رکعت میں سورت دوسری بھی پڑھتے تھے، سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ اچھا، تو ان کی امامت کو لوگ پسند کرتے تھے، امامت یعنی ان کا جو انداز امامت تھا، یا امامت کی جو شرائط تھی، یا امامت کی جو باتیں تھیں وہ ان کی طرح اچھی تھیں، تو لوگوں نے نبی کے ان سے عرض کی پہلے کہ آپ سورت پڑھتے تو ایک ہی سورت کو پڑھ لیا کریں، آپ سورہ اخلاص کیوں پڑھتے ہیں ساتھ میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہ پڑھوں گا، اچھا، تو اگر تم نے میرے پیچھے پڑھنی ہے تو میں نے یہ پڑھنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ ان کا یہ انداز ہے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ ایسا کیوں؟ تو کہا کہ میں اس صورت کی محبت کی وجہ سے پڑھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اس کی محبت اس کو جنت میں لے کر چلے جائے گی۔ تو یہ محبت کی وجہ سے، اور اس میں اللہ کی توحید اصل میں یہ جو صورت نازل ہوئی وہ نازل بھی اسی وقت ہوئی کہ جب مشرکین مکہ نے، جب حضور علیہ السلام نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی معبود واحد ہے، وہی معبود برحق ہے، یعنی اسی کی عبادت کی جا سکتی، کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کے لیے ایک طرح سے ایک یوں تھا کہ نئی چیز تھی، جیسا کہ جمیل بھائی نے کہا نا، مکی صورتوں کے اندر وہ صورتیں کہ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئیں، مکی صورتیں، اس میں توحید کے اوپر بہت زیادہ بیان ہے۔ تو آپ ان صورتوں کا جب مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو تین چیزوں کے اوپر بنیادی اعتبار سے گفتگو ملے گی، ایک توحید باری تعالیٰ، دوسرا رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حقانیت، اور تیسرا یوم آخرت۔ وجہ یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں کی یہ منکر تھے، وہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے کہ معبود صرف ایک ہی ہو سکتا ہے۔ وہ تو مٹی کا تودا ملتا تھا، مٹی اچھی لگتی تھی، پتھر اچھا لگتا تھا، تو اس مٹی اور پتھر سے وہ بت بنا کے اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، خود ہی بنا کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ اور رسول کا تو تصور ہی ان کے ذہن سے ختم ہو چکا تھا، وہ تو یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کو، ایک بشر کو ہمارے درمیان رسول بنا کر بھیج دیا جائے۔ اور اسی طرح اس بات کو قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان کیا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہوگا، ہم مٹی ہو چکے ہوں گے، ہم ہڈیاں ہو چکے ہوں گے، بالکل گڑ سڑ چکے ہوں گے، اس وقت ہمیں اٹھایا جائے گا۔ تو ان کو اس بارے میں سمجھایا گیا، مثالیں دے دے کے سمجھایا گیا۔ اسی میں سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود ہے، تو اس پر مشرکین مکہ نے یہ کہا آپ کا رب ہے کیسا، وہ ہمیں بتائیے۔ تو اس پر پھر یہ صورت نازل ہوئی، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اور اس میں ان کی تمام جو باتیں تھیں ان تمام کا رد کر کے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کو بیان کر دیا کہ وہ اپنی ذات و صفات کے اندر یکتا ہے۔ هو اللہ احد، وہی اللہ ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، اللہ الصمد۔ اور ساری باتیں جو بھی جمیل بھائی نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں، تو اپنی توحید کو، اپنی ذات کو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی کچھ باتیں اس صورت کے اندر بیان فرمائی۔ اچھا شفیق بھائی، اس میں دیکھیں اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اچھا، جو مشرکین جن چیزوں کو عبادت کا مستحق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ کوئی سورج کو سمجھتا ہے، کوئی چاند کو سمجھتا ہے، کوئی ستاروں کو سمجھتا ہے، اسی طرح کوئی درختوں کو سمجھتا ہے، کوئی پتھروں کو سمجھتا ہے، کوئی
یعنی جانوروں تک کی بھی عبادت کی جا رہی ہوتی ہے، حتیٰ کہ شیطان کو بھی پوجا جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر غور کریں تو یہ جو درخت کو پوجنے والے ہیں، خود غور کریں کہ یہ درخت کس طرح پیدا ہوا۔ درخت خود بخود نہیں پیدا ہوا تھا، اس کو بھی زمین میں بیج ڈالا گیا، ٹھیک ہے، تو پھر اس سے وہ پودے سے تناور درخت، ٹھیک ہے، یعنی وہ پیدا ہوا ہے۔ پیدا ہوا ہے تو یقیناً اس کو پرورش بڑا کرنے کے لیے اس کو پانی بھی دیا گیا ہوگا، اور وہ درخت اپنے وجود میں محتاج ہے ہوا کا بھی، وہ محتاج ہے سورج کی روشنی کا بھی، ٹھیک ہے، اور پانی کا بھی، اور ساتھ ہی ساتھ زمین مٹی کا بھی۔ تو آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ایک درخت کے وجود کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہ ہو تو درخت ہی نہ ہو۔ صحیح، تو غور کریں کہ ایک ایسی چیز جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے، یعنی جو انسان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ جس کو تم اپنے ہاتھوں سے دیکھتے ہو، پانی ڈالتے ہو، اس درخت کی پوجا کر رہے ہو جس کا وجود پہلے نہیں تھا، بعد میں ہوا ہے۔ اگرچہ تم سے پہلے وہ درخت پیدا ہو چکا ہو، بلکہ سامنے تمہارے پیدا ہوا ہو، تو اس درخت کی پوجا کرنا۔ اسی طریقے سے اپنے ہی ہاتھ کے بنائے ہوئی مورتیوں کے، مجسموں کے، یعنی بتوں کی پوجا کرنا، جو اپنے وجود کو سنبھالنے کی بھی خود طاقت نہیں رکھتے۔ اب کوئی بت بنایا جائے گا، اولاً تو جیسے بنانے ہی کا لفظ آ رہا ہے نا، کوئی اگر پیتل کا، سونے کا، تانبے کا بت بنایا جائے گا، لکڑی کا بنایا جائے گا، مٹی کا بنایا جائے گا، تو خود بخود تو اس کا وجود نہیں آ رہا، کوئی کاریگر اس کو بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے وجود میں ہی محتاج ہے کہ کوئی اس کو بنائے۔ اچھا، بنا دیا تو جہاں پڑا تھا وہاں پڑا رہے گا، اب اس کو کوئی ہوگا تو کھڑا کرے گا۔ اب اس کو اگر کوئی کپڑے پہنانے کی صورت بنے گی تو وہ اپنے اس میں بھی محتاج ہے۔ اسی طریقے سے اب وہ اگر کوئی گر گیا تو گرنے کے بعد اٹھنے کی بھی اس میں ہمت نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اس مضمون کو یوں سمجھایا گیا کہ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، ان بتوں کے پاس چونکہ کھانے پینے کی بہت ساری چیزیں، نذرانے اور اس طرح کی چیزیں مشرکین لاتے تھے، تو ان کھانے پینے کی چیزوں میں مٹھائی اور اس طرح کی چیزوں سے مکھیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں، مکھیاں بھی آ جاتی ہیں، وہ بھی اپنا رزق وہاں سے حاصل کرتی ہیں۔ اب وہ آہستہ آہستہ کبھی ان بتوں کے اوپر بھی آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ ہم انسان کو دیکھتے ہیں کہ انسان کے منہ پر کوئی مکھی بیٹھتی ہے، حتیٰ کہ جانور کے بھی منہ پر اگر کوئی مکھی آئے تو تنگ ہو جاتا ہے، وہ ہٹاتا ہے، بچے بھی پریشان ہو کے ہٹائے گا۔ لیکن بت کے منہ پر، اس کی آنکھ پر، اس کی ناک پر کوئی مکھی آ کے بیٹھ گئی، وہ مکھی بھی نہیں بھگا سکتا۔ اچھا، اب وہ مکھی جو شہد اور مٹھائی تھی اس میں سے کچھ لے کے چلی جائے تو وہ اس بات پہ بھی قادر نہیں ہے کہ وہ میرا رزق لے کے جا رہا ہے، مکھی وہ پرندہ، چھوٹی سی مخلوق، اس سے واپس بھی نہیں لا سکتا۔ تو جو مخلوق، جو چیز اپنے وجود میں دوسرے کی محتاج ہو، جو چیز اپنے سے کوئی چیز چھین رہا ہے اس کو بھی روک نہ سکے، تو وہ دوسرے کی کس طرح سے اس کی زندگی کے معاملات کو سنبھالے گا؟ یعنی اپنے وجود میں دوسرے کا محتاج ہو تو وہ آپ کی دستگیری کیسے کرے گا؟ یعنی اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک غریب آدمی کس طرح سے امیر کی خواہشات کو پوری کر سکتا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ۔ کچھ ایسے بھی مشرکین تھے اور جو ساتھ ساتھ یہ بھی یعنی ادھر کچھ غیر خداؤں کی یعنی عبادت بھی کرتے، ان کو یہ کرتے، وہ کہتے ہیں ہم نے وسیلہ بنایا ہوا ہے اور اللہ کو بھی مانتے ہیں، اس طور پر کہ ٹھیک ہے اللہ کو ہی مانیں گے لیکن ان کی بھی عبادت کرتے، اور جب ان سے کہا جاتا تو کہتے ہیں ہم وسیلے کے طور پہ ہم یہ اختیار کیے ہوئے۔ اس میں ہم تھوڑی سی میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ تو ان کو یہاں پر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی کہا گیا کہ یہ آسمانوں سے اور زمین سے جو رزق آنا، یہ فصلوں کا اگانا، درختوں کا اگانا، یہ آسمان سے پانی کا اتر آنا،
یہ ان سب چیزوں کا یہ رزق تمہیں کون دیتا ہے؟ کان اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ اور کون ہے وہ جو مردے سے زندہ کو اور زندے سے مردے کو نکالے؟ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور تمہارے کاموں کی تدبیر کون کرنے والا ہے؟ کون کرنے والا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ کیا کہیں گے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، جواب ایک ہی ہے، جواب ایک دیں گے اللہ۔ جب یہ کہیں گے تو فرمایا فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پھر فرمایا محبوب ان سے فرمائے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے تم، کیوں نہیں ڈرتے؟ اسی طرف آئے حسان صاحب، یہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ ایک طرز و انداز مشرکین کا بھی قرآن میں بیان کیا گیا، اور وہ کہتے ہیں یہاں بھی یہ ہم غیر خدا کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ بھی ہمیں وہاں تک پہنچا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آیات وہ کہ جو ایسوں کے بارے میں کہ جو کفر اور شرک میں پڑے ہوئے، ان کے بارے میں جو قرآن کے اندر آیتیں اتری ہوں، ان کو اٹھا کر ایسے لوگوں پر وہ منطبق کر دینا اور ایسے افراد کے لیے بیان کر دینا کہ جن کا معاذ اللہ ایسا عقیدہ نظریہ نہیں ہے انبیاء کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں، تو تھوڑا سا اس کو اس حوالے سے آپ کچھ اس کی ڈیٹیل اور تفصیل میں کہ کوئی کہ انبیاء سے محبتیں کرتا ہے، ان کو وسیلہ بناتا ہے، اللہ کے ولیوں کو وسیلہ بناتا ہے، لیکن اس کا یہ انداز قطعاً ویسا نہیں کہ جیسا مشرکین کا، لیکن اس کے باوجود ایسی آیتوں کو شفیق بھائی آپ کے سوال کو تھوڑا سا میں چلیں مزید آپ بھی آج ہوسٹ والا کام کریں اور کہیں کریں حسان صاحب کریں۔ ہاں دیکھیں دو آیتیں حسان بھائی، ایک ہے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ مشرکین کہتے تھے کہ ہم ان کی عبادت جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، اور دوسری جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تعالیٰ ہی فرما رہا ہے کہ اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اب یہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں بنیادی اعتبار سے جو اعتقاد ہے نا وہ دل کے معاملے کو کہتے ہیں، یعنی دل میں جو آپ چیز رکھتے ہیں اس کو عقیدہ اور نظریہ کہا جاتا ہے۔ اب جیسے خود آپ نے یہ آیت مبارکہ جو سورۃ زمر کی آیت ہے، ابتدائی آیت کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یعنی بتوں کی عبادت جو کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے ہمیں قریب کر دیں۔ ہمارا جو اعتقاد ہے اہل سنت کا، اس میں اور ان میں یہ زمین آسمان کا فرق ہے۔ پہلی بات یہ کہ ہم عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ جب ہم نے کہہ دیا کہ اللہ ہی معبود ہے تو ہر ایک کی عبادت کی ہم نے نفی کر دی، حتیٰ کہ سجدہ تعظیمی بھی ہاں، تو عبادت جو ہے یہ ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہی نہیں جا سکتی۔ مشرکین مکہ خود اپنا عقیدہ، خود اپنا نظریہ ان الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، جیسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ ما نعبدہم، ہم جو ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو نعوذ باللہ اہل سنت کے اوپر یہ بات تھوپ دینا، اپنے طور پر یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، یہ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں، یہ بہت بڑی تہمت ہے۔ ہم نے جب کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا نا کہ کیا ہم کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھتے ہیں؟ ہم ہرگز کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں سمجھتے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ ہم اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، اگر وہ مدد مانگتے تھے نا تو وہ مدد مانگتے ہوئے ان کو اللہ کے برابر سمجھتے تھے اور وہ ان کو مستقل سمجھتے تھے، وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے محتاج ہیں، بلکہ ان کا تو سورۃ الانعام کے اندر اس طرح کا نظریہ بیان کیا کہ یہ کچھ اللہ کے لیے نکالتے تھے اور کچھ مشرک اپنے جو بت ہوتے تھے ان کے لیے نکالتے تھے، اور اگر کچھ چیز اس کمی ہوتی تھی تو اپنے شریکوں کے لیے تو باقی رکھتے تھے، اللہ کے حصے میں سے کمی کر لیا کرتے تھے۔ اللہ سے بھی بڑھ کر اپنے بتوں کو یہ بنا دیا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ کو، جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کی کہ جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، چاہے وہ انبیاء کرام علیہم السلام ہو، چاہے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان ہو، چاہے وہ اولیاء کرام ہو، یہ تمام کے تمام اللہ کے بندے ہیں اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، باقی ہر مخلوق جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے۔
تو بنیاد جو ہے، اصل جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ عقیدہ اور اعتقاد کیا رکھ رہے ہیں، اس اعتبار سے فرق ہو جائے گا۔ لہذا ان کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ کے علاوہ دوسرے بتوں کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم عبادت کی نفی کرتے ہیں۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے گا وہ شرک کے اندر آ جائے گا۔ دوسرا یہ کہ ہم ان کو ایک فقط وسیلہ سمجھتے ہیں، ایک سبب سمجھتے ہیں۔ حقیقی مدد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اس پر بہت ساری آیات موجود ہیں۔ دیکھیں عبادت کا جہاں بھی معاملہ آئے گا نا، تو قرآن پاک میں آپ کو کہیں بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کو بطور وسیلہ کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ لیکن آپ کو استعانت کے حوالے سے بہت ساری آیتیں قرآن پاک میں مل جائیں گی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، لیکن کہیں پر بھی آپ کو جب اعبدو کا لفظ آئے گا، عبادت کا لفظ آئے گا، تو وہاں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ نہیں ملے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ عبادت جدا چیز ہے، استعانت مدد جدا چیز ہے۔ عبادت ہمیشہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ استعانت کی، مدد کی، یہ الگ الگ قسمیں بن جاتی ہیں کہ آپ کسی سے مدد مانگ رہے ہیں تو کیا نظریہ، کیا اعتقاد رکھ کے مانگ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں، اور اس میں سب چیزیں برابر ہیں۔ اس میں کوئی اس بات کا فرق نہیں ہے کہ آپ کس طرح کی مدد کس سے مانگ رہے ہیں۔ یعنی اگر جیسے بعض لوگ فرق کرتے ہیں، جیسے ابتدا میں نے ایک لفظ استعمال کیا، ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب۔ فوق الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو عام طور پہ سبب کے تحت نہیں آتی، جیسے ہم کسی والدہ کو کہتے ہیں کہ میں روٹی دے دیں، تو روٹی کا یہ ایک سبب کے تحت ہے کہ وہ روٹی بناتی ہیں، روٹی بنا کے ہمیں دے دیتی ہیں۔ لیکن اگر ہم کسی ولی سے کہیں کہ آپ ہمیں اولاد عطا کریں، تو عام طور پہ یہ اولاد عطا نہیں ہوتی، یہ سبب سے ہٹ کر ہے، یہ ذریعے سے، عام ذریعے سے ہٹ کر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اسباب کے تحت آنے والی چیز ہے، اس میں اگر وہ یہ اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ کی مدد کے بغیر میری مدد کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی ایک پولیس والا اگر وہ کسی کی مدد کرے، یعنی کوئی شخص کسی کو لوٹ رہا ہے اور جس کو لوٹا جا رہا ہے وہ کسی سے مدد مانگتا ہے کہ میری مدد کیجئے، وہ آ کے مدد کر دیتا ہے، وہ اس کو بچا لیتا ہے، اس کی مدد کر دیتا ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان اس کے دل سے جب آپ پوچھیں گے، اس کا نظریہ، اس کا اعتقاد آپ پوچھیں گے، تو وہ کیا کہے گا؟ کیا وہ یہ کہے گا کہ یہ شخص جو ہے جس نے میری مدد کی ہے، یہ میرا ایسا مددگار ہے کہ اللہ کی مدد کے بغیر میری مدد کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کہے گا، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی نہیں کہے گا۔ وہ یہی اعتقاد رکھے گا کہ میری مدد کرنے والا حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ نے اس کو میرا ذریعہ اور سبب بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جس نے اس کی مدد کی ہے، اس کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اس نے اللہ کی مدد کے بغیر میری مدد کی، کیا ہوگا؟ وہ مشرک ہو جائے گا، بالکل شرک، وہ شرک کرنے والا ہو گیا کہ اس نے اس شخص کو اللہ کا محتاج نہیں مانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کے بغیر وہ اس کی مدد کا اعتقاد رکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اسباب کے تحت ہو یا اسباب سے ہٹ کر ہو، آپ اصل یہ دیکھیں گے کہ اعتقاد اور عقیدہ کیا ہے۔ تو اب یہ جو کہا گیا کہ ہم اللہ کی، وہ جو کہتے تھے کہ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنائیں، تو یہ عبادت کر کے ان کو وسیلہ بناتے تھے، ان کو یہ حقیقی اپنا معبود سمجھتے تھے۔ جبکہ اہل سنت کے لیے تو عقیدے کی آیت بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے تک وسیلہ اختیار کرو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ اختیار کرنا یہ جائز ہے، لیکن جس چیز کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ اعتقاد کیا رکھتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نظریہ کیا رکھتے ہیں، یہ دیکھا جائے گا۔ باقی آخری بات جو آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ اس طرح کی آیات کو بعض لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر تھوپ دیتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم اپنا کیا فتویٰ ذکر کریں اور اپنا کیا حکم ذکر کریں؟ بخاری شریف کے اندر حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجیوں کے بارے میں واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ کہ مشرکین کے بارے میں جو آیات نازل ہوئی ہوتی تھی، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بدترین لوگ ہیں، کہ جو آیات مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی ہوتی ہیں ان کو یہ مسلمانوں کے اوپر چسپا کر دیتے ہیں، ان کے اوپر فٹ کر دیتے ہیں۔ ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، اب یہ یہاں پہ لا کے آیت یہ پڑھی اور انکار شفاعت مصطفیٰ کا معاذ اللہ یہاں کر دیا، آیت یہ پڑھی اور شفاعت کے دوسرے جو پہلو ہیں ان کا یہاں پر انکار کر دیا، جبکہ وہاں ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کس کو شفیع لائیں گے
جبکہ قرآن میں یہ بیان فرما دیا گیا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. آیت الکرسی آیت الکرسی بچے کو یاد ہے. تو شفاعت کا ثبوت ہے کہ شفاعت ہوگی کس کو؟ جس کو اللہ کا اذن ہوگا، جس کو اللہ کا اذن ہوگا، اللہ کی اجازت ہوگی، اللہ کا حکم ہوگا، وہ شفاعت کریں گے. تو شفاعت تو قیامت کے دن وہ چھوٹا وہ کچا بچہ بھی شفاعت کرے گا. جب وہ کرے گا تو نبی سچا کیوں نہیں شفاعت کرے گا؟ اور نبی پاک علیہ السلام بھی شفاعت فرمائیں گے، اور آپ کی شفاعت سب سے پہلے آپ کی شفاعت ہوگی، اور پھر آپ کے بعد انبیاء کو اجازت ہے، پھر حفاظ کو، پھر وہ حاجی جو حج مبرور کرنے والا ہے اسے بھی شفاعت کا منصب ملے گا مخصوص انداز سے، وہ بھی شفاعت. شہداء کو ملے گا، شہید بھی شفاعت کریں گے. حفاظ کو وہ منصب ملے گا، وہ بھی شفاعتیں کریں گے. اولیاء کو ملے گا، علماء کو ملے گا. اچھا وہ لوگ تو شفیع ڈھونڈ رہے ہوں گے، موقع تلاش کر رہے ہوں گے. جیسے کوئی عالم شفاعت صرف 2 کریں گے جی، اللہ کی بارگاہ میں شفاعت صرف 2 کریں گے. اچھا سبحان اللہ. یعنی حقیقی شفاعت جو ہوگی نا وہ صرف 2 ہستیوں کی ہوگی. ایک قرآن کی، ایک قرآن براہ راست اللہ کی بارگاہ میں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا، سبحان اللہ. اور دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی یہ فرمایا کہ انا صاحب شفاعتہم، کہ میں ان تمام کی شفاعت والا ہوں. تو امام علیہ سنت نے بڑا لطیف اور پرذوق اس پر جو ہے معتقد کے حاشیے میں معنی بیان کیا اور اس کو احادیث سے ثابت کیا کہ قیامت کے دن انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام علیہ رضوان، اولیاء، اہل بیت اطہار اور شہداء، علماء، کچا بچہ، یہ سب شفاعت کریں گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں نہیں. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی شفاعت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ تو قیامت کے دن بھی مانگنا پڑے گا. اور آج شفاعت کی پناہ وہ بھی وہاں سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. شعر کی طرز مجھے پتہ نہیں، آپ کو سنا دیں؟ آپ تو ماشاءاللہ طرز مشکل ہے حسان صاحب، کیا بنا لیں گے؟ سنائیں نا، آپ سنا دیں. چلیں اس کی سنا دیں جو آج لے مدد والی. آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد نہیں. مجھے بڑی سوز والی طرز نہیں ہے آپ نے، یہ تو آج لے طرز یاد نہیں آ رہی. چلے جمیل صاحب پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. بات سنائے پھر انشاءاللہ آگے بڑھیں. جی کچھ کہو. میرا سلسلہ فہم دین میں سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں عام طور پر یہ جملہ بولا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ بات کتب عقائد کے اندر مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسم اور جسمانیات مکان ثابت کرنا یہ کفر ہے. اب اللہ تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے، اس کی صفات بھی قدیم ہے. اب یہ جملہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، کیا اس میں یہ جملہ کہا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے شان کے لائق ہر جگہ موجود ہے، یا اس کی قدرت ہر جگہ موجود ہے؟ درست جملہ کیا ہے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائیے. حسان صاحب دیکھ رہے ہیں ناظرین، تو ماشاءاللہ یہ مجھے کئی میسیجز آتے ہیں اور وہ لکھتے ہیں ماشاءاللہ ہمارے اساتذہ، اگرچہ ہمارا درس و تدریس والا سلسلہ کچھ موقوف ہو گیا یا وہ پڑھ کے فارغ التحصیل ہو گئے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ نے جو سیشن شروع کیا ہے تو یہ ہماری ایک کلاس ہے. تو یہ کئی ایسے چلیں سب شاگرد تو نہیں ہوں گے لیکن ایک تعداد وہ بھی ہوگی. اور یہ سوال بھی آپ دیکھیں کتنا اہم اور علمی انداز سے کیا گیا، بلکہ جواب بھی دے ہی دیا ایک طرح کے انہوں نے. اب کچھ وضاحت آپ فرمائیں اس کی. دیکھیں یہ تو واضح طور پہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے. کیونکہ اگر ہم کسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانیں گے نا تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ نے محدود کر دیا، یعنی اس کی آپ نے حد بیان کر دی. اب وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہوگی، اللہ تعالیٰ کے برابر ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے برابر کچھ بھی نہیں. اب جیسے مثال کے طور پر میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، یہ میرا مکان ہے، میری جگہ ہے جہاں پر میں بیٹھا ہوں، تو جس جگہ پہ میں بیٹھا ہوا ہوں اس جگہ نے مجھے گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ کرسی ہے، اس نے میرا احاطہ کیا ہوا ہے، تو اتنے حصے کے اعتبار سے کرسی کیا ہو گئی؟ مجھ سے بڑھ کر ہو گئی. میری ایک حد ہے
جس کے اندر میں موجود ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نعوذ باللہ اگر اس طرح کی بات مانیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ جگہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہو جائے گی. تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو یہ محدود ماننا لازم آئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ جملہ بولنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، یہ کفر علماء نے لکھا ہے. ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا علم و قدرت ہر جگہ پر ہے. یہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شہرک سے بھی اس کے قریب ہیں، یعنی بالکل اس کے قریب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ اس کے اوپر مکمل ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ وہ اس کی شہرت کے بارے میں بھی جانتا ہے. یہ ایک مثال کے طور پہ بیان فرمایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہے، بلکہ یہ کہیں گے کہ اس کا علم و قدرت یہ ہر جگہ پر موجود ہے، کہ اس کو ہر چیز کا علم بھی ہے اور اس کی قدرت بھی ہر جگہ پر موجود ہے. باقی جسم و جسمانیت کے اعتبار سے، جگہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عقیدہ اور اعتقاد نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. کچھ آپ بھی تھوڑے سی اس کے حوالے سے اللہ رب العالمین کے یہ جیسے انہوں نے جسم اور جسمانیات کی بات کی، بچے اس طرح کے جملے عام طور پہ کہتے ہیں یا سکھائے جاتے ہیں، تو کچھ ایسے کلمات یا جملے کہ بچوں کو اللہ کے بارے میں جب کچھ بتانا ہو تو کیا کلمات کہہ کر کیا کہنا چاہیے اس وقت؟ اس میں ایک بنیادی عقیدہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ بچوں کے زبان پہ جاری کیا جا سکتا ہے. اور مقصد لوگوں کا اس جملے سے یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے، اس کی قدرت سے، اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے کو دیکھ رہا ہے. یعنی اس وقت جو ہم سلسلہ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. آسمان و زمین کی کوئی شے اللہ تعالیٰ پہ پوشیدہ نہیں ہے. اندھیری رات میں بھی سیاہ پتھر پر چلنے والی چیونٹی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے. اس کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. جیسے ہم اپنے اعتبار سے دیکھیں کہ ہم روشنی میں تو دیکھتے ہیں، اندھیرے میں ہمیں ٹارچ کی روشنی کی، لائٹ کی حاجت ہوتی ہے، اس کے بغیر ہم نہیں دیکھ سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھنے میں روشنی اجالے کا، اندھیرے کا کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جائیں جو قرآن پاک میں ہیں، جس میں جسم کا تصور نہیں آتا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آسان کہ جو آیات جن کو ہم آیات متشابہات سے لیتے ہیں، اور یا بعض روایتیں بھی ایسی ہوتی ہیں نا، وہ جیسے ایک لونڈی کے بارے میں صاحب عرض کی کہ میں ان کو آزاد کر دوں، تو آپ نے فرمایا مومنہ ہے، تو وہ ان کا ایمان کیسے چیک کروں؟ تو کہا گیا تو بلاؤ، لے کر آؤ. تو اس سے پوچھا گیا تو اللہ، تو اس نے اس وقت جو جواب دیا. تو اس طرح کی بات چیزیں ہیں جس کی وجہ سے سمت کے تعین کی طرف بعض لوگ یہ بھی ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کے حوالے سے کچھ آپ روشنی. دیکھیں پہلی بات تو وہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف کی، اس میں جو صحیح الفاظ ہیں نا وہ یہ نہیں ہے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے. اس کے صحیح الفاظ ہیں اتشہدین باللہ، کہ کیا تو اللہ کی گواہی دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں اللہ کی گواہی دیتی ہوں. یہ صحیح الفاظ جو امام بیہقی وغیرہ نے صحیح مسلم کے ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں. ٹھیک ہے، وہ ایک بہرحال ایک علمی ایک گفتگو ہے، تحقیقی گفتگو ہے، وہ جدا ایک حدیث کے اوپر بات ہے. بہرحال جو آیتیں متشابہات ہیں یا احادیث ہیں، تو اس حوالے سے بنیادی اعتبار سے اس میں دو طرح کے اعتقادات ذکر کیے گئے ہیں. ایک متقدمین کا کہ ہم یہ کہیں کہ ان کی جو مراد ہے کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ذکر کیا گیا، تو اس سے مراد کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ نے جو اس سے مراد لیا وہ حق ہے. اللہ نے اس سے جو مراد لیا یعنی اس کا جو اس میں ارادہ ہے وہ حق ہے. ہم اس کے حق ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں اور اس کے معنی کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کے معنی کو جانتا ہے، یا اس کے بتائے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، باقی اس کا معنی ہم نے اللہ کے سپرد کر دیا. اور یہی سب سے بہتر مذہب ہے، اسی کو سلامتی والا مذہب کہا گیا. اور بعض پھر بعد کے علماء نے اس حوالے سے گفتگو اس لیے کی کہ لوگوں نے اس کے غلط معنی بیان کرنا شروع کر دیے، تو پھر انہوں نے یہ بیان کیا کہ اس کے جو معنی ہیں وہ کلام عرب کے مطابق ہیں، کہ ہر زبان کے اندر جو ہے وہ کچھ الفاظ ہوتے ہیں جن کے حقیقی معنی مراد نہیں ہوتے. جیسے جب ہم کسی کو کوئی کسی بڑا شخص ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جاؤ یہ کام کرو تمہارے اوپر میرا ہاتھ ہے، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جو ہے نا وہ
چلاتا ہوا جا رہا ہے، کام کر رہا ہے. ہاتھ ہونے کا مطلب میری سرپرستی تمہارے اوپر ہے، میں تمہارا سرپرست ہوں، میری طاقت تمہارے ساتھ ہے، میری قدرت تمہارے ساتھ ہے، میں تمہارے پیچھے ہوں. اس طرح کا یہ معنی مراد ہوتا ہے. تو جب یہ کہا گیا ید اللہ، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت، یہ قدرت یہ مراد ہوتی ہے، نہ یہ کہ باقاعدہ جو ہاتھ ہے ہمارا وہ مراد ہو، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے. پاک ہے اللہ تعالیٰ ہاتھوں سے، اعضاء سے، جسم سے، جسمانیات سے، جہد سے، حوادثات سے، ان تمام چیزوں سے رب عز و جل وہ منزہ ہے، مبرہ ہے، وہ پاک ہے. وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولادیں ہیں. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضیہ شریف میں کلمات کتنے خوبصورت، جہاں اللہ کی توحید کے بارے میں 29ویں جلد میں لکھا تو فرمایا مسلمان پر لا الہ الا اللہ ماننا، اللہ سبحانہ تعالی کو احد، صمد، لا شریک لہ جاننا فرض اور فرض اول و مدار ایمان ہے. اور ایسا پھر ماننا کیسا ہے؟ آپ فرماتے ہیں پھر ایسا اللہ کو ماننا، نہ ذات میں کوئی شریک، نہ صفات میں کوئی شریک، نہ احکام میں کوئی شریک، نہ اسماء میں کوئی شریک، اور نہ افعال میں کوئی شریک. اللہ کے سوا نہ کوئی ایسا خالق، نہ سلطنت میں اس کے ساتھ کوئی اس طرح شریک ہے. یعنی رب عز و جل ایسا قادر مطلق ہے، وہ خالق مالک ہے، وہی رازق ہے، اور وہی احکم الحاکمین ہے. تو اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک مسلمان کی توحید کے حوالے سے یہ عقیدہ اور نظریہ ہونا چاہیے. تو ایک دو کالز ہیں، اس کے بعد ہمارا سلسلہ بھی جو ہے وہ اختتام کی طرف بڑھ گیا. جی بتائیں. آپ کا یہ پروگرام ہم دیکھ رہے ہیں بہت شوق سے، جس کا موضوع ہے توحید باری تعالیٰ. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جی مزید کال. میرا نام عبدالشکور کوئٹہ سے. مفتی صاحب کے بارگاہ میں سلام. اور مدنی چینل کا یہ جو پروگرام ہے یہ ماشاءاللہ بڑا خوبصورت پروگرام ہے. اللہ رب العزت ان دعوت اسلامیہ کو اور ترقی دے. سوال یہ ہے، اگر ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد یا غوث اعظم مدد، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ ہے یا رسول ہے، اس کے باوجود بھی کچھ لوگ انہی کی بنیاد سے ہمیں کہتے ہیں کہ شرک کر رہا ہے. تو اس کا تسلی بخش جواب دیجیے. حالانکہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے. اس لیے اگر آپ علماء تفصیل سے جواب دے دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. جی احسان صاحب. لیکن گفتگو تو کافی ساری ہو گئی، شرکی اقسام وغیرہ تو بیان کر دی. یہ جو آخری لاسٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایک حدیث یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ شرک کا فتویٰ لگانے کو تو بہت سے لوگ ان کو شوق ہوتا ہے کہ وہ شرک کا فتویٰ لگا رہے ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو شرک کی تعریف ہی پتہ نہیں ہوتی کہ شرک کہتے کس کو ہیں. یعنی بعض لوگ یہاں تک کہ میں نے کسی کا وہ سنا، سالگرہ منانے کو اس نے شرک کہہ دیا. سالگرہ یعنی سوال ہوئے، کسی نے کسی سے سوال کیا تو اس نے بولا سالگرہ منانا تو شرک ہے. بھائی استغفر اللہ، سالگرہ منانا کیسے شرک ہو گیا؟ یعنی لوگ اس حوالے سے اس قدر بعض اوقات وہ سالگرہ کو کہہ رہے ہیں تو میلاد کو کیا کہتے ہوں؟ کیا کیا کچھ کہتے ہوں گے. ہو سکتا ہے کہ اس کا ذہن اسی طرف جائے کہ سالگرہ منانے والا عید میلاد النبی منائے گا، اور جب عید میلاد النبی منائے گا تو وہ شرک کے ایک تو یہ قضیہ پتہ نہیں کہاں سے شروع کر کے اور کدھر سے کدھر جا کر نتیجہ. بہرحال ایسے افراد جو ہے نا، ان کو عام طور پہ شرک کی تعریف ہی معلوم نہیں ہوتی. تو جو یا رسول اللہ المدد کہے گا یا غوث المدد جو کہہ رہا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے کئی ادلہ موجود ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اگر کسی اور سے مدد طلب کی گئی اور اس کو وسیلہ مانا گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. میں فقط ویسے یہ بہت طویل موضوع ہے اور اس پر ہمارے مستقل پورے سلسلے ہیں. صرف ایک حدیث مبارکہ قرآن کبیر کے اندر موجود ہے، مسند بزار کے اندر موجود ہے، اور کئی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور اجلہ محدثین نے اس کو سند حسن کے ساتھ بیان کیا کہ یہ اس کی سند جو ہے وہ حسن درجے کی موجود ہے. اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ جب تم کسی مقام پر ہو، کسی ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں پر تمہیں مدد درکار ہے، کوئی تمہارا مدد کرنے والا نہیں ہے، مونس و غمخوار چاہیے تمہیں، تو اس وقت کہو کہ یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، یا عباد اللہ اغیثونی، کہ اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. تو اب یہاں پر
کوئی مدد کرنے والا موجود نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں کہ وہاں یوں کہیں یا عباد اللہ اغیثونی۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ ھذا عمل مجرب، یہ عمل جو ہے وہ مجرب ہے، یعنی تجربہ شدہ ہے کہ جب ایسا کیا گیا تو غیب سے مدد ہو گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شہزادے یہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی جو سواری تھی وہ بھاگ گئی، وہ دور بھاگتی جا رہی تھی، تو آپ یہ نہیں کہ اس کے پیچھے دوڑے، آپ نے کہا کہ یا عباد اللہ احبسونی، اے اللہ کے بندو اس کو روک دو۔ ان کے شہزادے فرماتے ہیں کہ وہ سواری وہیں پر رک گئی اور کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر۔ یہ ہمیشہ سے سلسلہ چلتا ہوا آ رہا ہے، تو اس لیے اس طرح کے اعتقادات رکھنا اور پھر مسلمانوں کے اوپر اس طرح شرک کا فتویٰ لگا دینا یہ بہت بڑی جرأت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو مسلمان کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ مسلمان کو مشرک بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ، بہت بہت اہم بات کی ہے آپ، لگتا ہے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، اور جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ٹاپک جیسے استعانت کا، توسل کا، یہ مجھے معلوم تھا کہ یہ توحید، اور اس میں تو پھر شرک اور یہ ساری چیزیں استعانت تو یہ آنی تھی، اس میں ایڈ ہونی ہے، اور یہ ہم ایک میں اس کو کور شاید تو اس کو میرے خیال میں یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ یہی کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، مشورہ دے رہے ہیں آپ کے ذریعے سے آئندہ کا ٹاپک ابھی سے طے فرما لیں، اور تاکہ یہ ہے کہ تو استعانت پہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم استعانت پہ بھی پروگرام کریں گے، اور کوشش یہی ہوگی فہم دین، اس پروگرام کا نام بھی انشاءاللہ دین اسلام کی خوبصورت جو تعلیم ہے وہ مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو گھر گھر بیٹھے اس پروگرام میں، ویسے تو 24 گھنٹے الحمدللہ یہ الیکٹرانک مبلغ فعال ہے اور رہنمائی کر رہا ہے، نیکی کی دعوت گھر پہ پہنچا رہا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے پروگرام، آپ کے مدنی مذاکرے، دلوں کی راحت اور دیگر کئی سلسلے، دارالتہ سنت بھی ہے، لیکن یہ پروگرام بھی ہم نے بطور خاص فہم دین، کیونکہ عام طور پہ یہ چہرے جب بھی کسی سلسلے میں شریک ہوتے ہیں تو کافی فقہی سوالات اس طرح کے تو آتے ہی ہیں، لیکن ہمارا اس پروگرام کو بطور خاص وہ مقصد یہی ہے کہ ہم آپس میں کچھ ایسی گفتگو بھی کریں۔ آسان صاحب میں بھول گیا، سیگمنٹ بھی تھے دو، آپ تیاری کی حضرت، آپ ماشاءاللہ کتاب لے کے آئے ہوئے ہیں۔ اچھا، کتاب ان کی عادت مبارکہ ہے، کتاب لاتے بھی ہیں اور لوگ کمنٹس بھی کرتے ہیں یہ کتاب کون سی ہے، تو ان کا سیگمنٹ تو پورا ہے بھی کتاب کا تعارف، تو شروع کر لیتے ہیں، اور اختتامی وقت ہی ہے ویسے ہی۔ صحیح۔ دین اسلام پر مجھے یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب الاربعین کا پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا، اس کا تعارف کچھ کروایا تھا۔ عربی زبان میں احادیث طیبہ پر مختلف کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ایک طرز جو کتابیں لکھنے کا ہے وہ ہے کہ ایسی احادیث طیبہ ذکر کرنا کہ جن کو اپنی زندگی کے اندر عمل میں لایا جائے، جس پر عمل کر کے بندہ اپنی دنیا اور آخرت کو گزار سکے۔ اس کی ایک مثال آپ فیضان سنت کو لے لیں کہ فیضان سنت کے جو ابواب ہیں، بالخصوص جو قدیم فیضان سنت تھی اس کے جو ابواب تھے وہ زندگی بھر کے جو معاملات تھے اس میں اسے ذکر کیا گیا تھا۔ تو ہمارے اسلاف نے اس حوالے سے کافی کتابیں لکھی ہیں کہ جس میں وہ احادیث طیبہ ذکر کی ہیں کہ جن کو بندہ اپنی زندگی کے اندر رائج کرے۔ بہت ساری کتابیں ہیں، فقط آج ایک کتاب کا تذکرہ کرنا ہے، وہ ہے ریاض الصالحین۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین کے نام سے۔ ریاض یہ کیاریوں کو بولتے ہیں، باغیچوں کو بولتے ہیں، یعنی جمع ہے یہ، اور صالحین یعنی نیک لوگ، تو نیک لوگوں کی کیاریاں، نیک لوگوں کے باغات یہ یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اس میں امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ ابواب باندھے ہیں کہ جو ہم اپنی زندگی کے اندر عمل میں لے کر آئیں، جیسے اخلاص ہو گیا، اسی طرح نماز پڑھنے کی ترغیب ہو گئی، روزہ رکھنے کی ترغیب ہو گئی، حسن اخلاق کے حوالے سے احادیث طیبہ ہو گئیں، یہ اس پوری کتاب کے اندر ذکر کی گئی ہیں۔ اور چونکہ ہمیں کتاب وہ عام طور پہ ذکر کرنا ہے کہ اپنے سلسلے کے اندر کہ جو لوگ پڑھ بھی سکیں، جو عوام کے لیے موجود بھی ہوں، تو ریاض الصالحین حقیقتاً تو عربی زبان کے اندر کتاب ہے، لیکن اس کے اردو ترجمے بھی ہمارے علماء اہل سنت نے بھی کیے ہیں۔ اور دو باتیں مزید اس حوالے سے کہ ایک تو اس کی شرح یعنی اس کی تشریح
کہ ترجمے کے ساتھ ساتھ جو اس کی وضاحت ہے اس پر المدینۃ العلمیہ نے کام کیا، اور اس کی شرح کی بہت ساری جلدیں وہ لکھ چکے ہیں، جس میں سے شاید 2 چھپ کر سامنے آ چکی ہیں، اور باقی نیٹ پر بھی موجود ہیں 1 سے زیادہ۔ لکھ تو بہت ساری جلدیں کر چکے ہیں، لیکن جو شائع ہو کر آئی ہیں، پبلش ہو کر آئی ہیں، وہ 2 غالباً آئی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیٹ کے اوپر یعنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ اور دوسری بات، اس پر یعنی ریاض الصالحین کا جو سلسلہ ہے وہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا موجود ہے، کہ آپ نے اس حوالے سے کافی سارے جو پروگرام جو ہے کیے ہیں، فیضان ریاض الصالحین کے نام سے، تو اس میں بھی آپ اسے بھی سن سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے بھی آپ کو ریاض الصالحین سمجھنے کے اندر آسانی ہوگی۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ آپ نے بھی کوئی حدیث پاک کے اوپر پروگرام باقاعدہ؟ پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ 40 کے اوپر جو ہے الاربعین النوویہ، جس کا ہم نے تعارف تفصیل کے ساتھ 40 احادیثوں کا، تو اس پر میرا سلسلہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 احادیث، یہ یوٹیوب پر موجود ہے، مدنی چینل کا جو یوٹیوب چینل ہے اس پر یہ موجود ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جن کی کالز ہم شامل نہیں کر سکے اس سے بہت ہم معذرت بھی کرتے ہیں۔ کچھ باتیں وہ علمی ٹائپ کی، کچھ گفتگو تھوڑی سی ثقیل یا گاڑی ہو جاتی ہے، تو ایسا بھی کبھی ذوق بنائیں، یہ باتیں بھی سنتے رہا کریں۔ علماء کے اب وہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے ان کو مزید آسان نہیں کیا جا سکتا، کوشش ہوتی ہے، کیونکہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ آپ یہ بہت فرماتے ہیں کہ آسان سے آسان کر کے امت تک دین کے احکام اور مسائل وہ پہنچائے جائیں۔ تو اللہ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے اور مدنی چینل کا ساتھ بھی دیتے رہیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔